حسن بن محمد بن علی نے بیان کیا، انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور جب مقام خاخ کے باغ پر پہنچ جاؤ گے جو مکے اور مدینے کے درمیان تھا، تو وہاں تمہیں ہودج میں ایک عورت ملے گی، اس کے ساتھ ایک خط ہوگا، وہ خط تم اس سے لے لینا۔ چنانچہ ہم روانہ ہوئے، ہمارے گھوڑے ہمیں تیز رفتاری کے ساتھ لے جا رہے تھے۔ آخر جب ہم اس باغ پر پہنچے تو واقعی وہاں ہم نے ہودج میں اس عورت کو پا لیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال دے ورنہ ہم تیرا سارا کپڑا اتار کر تلاشی لیں گے۔ آخر اس نے اپنی چوٹی سے خط نکالا، ہم لوگ وہ خط لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ حاطب بن ابی بلتع کی طرف سے مشرکین کے چند آدمیوں کی طرف جو مکے میں تھے۔ اس خط میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کا ذکر لکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی فوج لے کر آتے ہیں، تم اپنا بچاؤ کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معاملے میں قریش کے ساتھ بطور حلیف زمانہ قیام مکہ میں رہا کرتا تھا، لیکن ان کے قبیلہ و خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس کے برخلاف آپ کے ساتھ جو دوسرے مہاجرین ہیں ان کی قریش میں رشتہ داریاں ہیں، اور ان کی رعایت سے قریش مکہ میں رہ جانے والے ان کے اہل و عیال اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں نے چاہا کہ جبکہ ان سے میرا کوئی نسبی تعلق نہیں ہے تو اس موقع پر ان پر ایک احسان کر دوں، اور اس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مکے میں حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ عمل کفر یا اپنے دین سے پھر جانے کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً انہوں نے تم سے سچی بات کہہ دی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بدر کی جنگ میں ہمارے ساتھ موجود تھے، تمہیں کیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ بدر والوں کے تمام حالات سے واقف تھا، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو، اور اس کے باوجود ان کے متعلق فرما دیا کہ جو جی چاہے کرو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ عمرو بن دینار نے کہا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ ہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بنا لینا۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں کہ اس آیت کا ذکر حدیث میں داخل ہے یا یہ عمرو بن دینار کا قول ہے۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا کہ سفیان بن عیینہ سے حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آیت لا تتخذوا عدوی انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ سفیان نے کہا کہ لوگوں کی روایت میں تو یوں ہی ہے، لیکن میں نے عمرو سے جو حدیث یاد کی اس میں سے ایک حرف بھی میں نے نہیں چھوڑا، اور میں نہیں سمجھا میرے سوا اور کسی نے اس حدیث کو عمرو سے خوب یاد رکھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4890۔